بات آپ نے کی کہ کوئی ایسی سیلف فرٹیلٹی نے کوئی ایپ یا کوئی طریقہ کار بنایا ہو جس سے لوگ کھادوں کے استعمال کے بارے میں وہ ان کو مشورہ گھر بیٹھے ہی مل جائے، ٹھیک ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی زمینوں کے لیے میں نے کون سی کھاد استعمال کرنی ہے، اس کا کمبینیشن کون سا ہے۔ اس میں بڑی حیران کن ہماری ایپ ہے جس کے بے شمار جو ہے یوزر جو ہے وہ مطلب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری لیبارٹریوں میں بھی ریکمنڈیشن کے لیے وہی ایپ استعمال ہوتی ہے۔ وہ ہر اینڈرائڈ کے اوپر جو ہے پلے اسٹور کے اوپر مل جاتی ہے، آپ اس کے اوپر SFRI لکھیں گے تو کھاد حساب موبائل ایپ سامنے آ جائے گی آپ کے پاس۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اس میں جو ہے اپنی زمین کا اگر تجزیہ موجود ہے تو وہ فیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو گندم کے لیے، ٹھیک ہے، آبپاشی علاقوں کے لیے، برانی کے لیے وہ ساری وہ جو ہے نا ریکمنڈیشن دے دے گی، اور وہی دے گی جو ہماری لیبارٹری بھی دیتی ہے، ایک جیسی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس لیبارٹری کا انالیسس موجود نہیں ہے تو پھر بھی وہ آپ کی رہنمائی کرے گی کہ وہ آپ کو کتنی آپ نے کھاد استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس صرف جو ہے اتنے پیسے ہیں، میں 1 ایکڑ کے لیے اس سیزن میں گندم کے لیے یا مطلب ویٹ کے لیے یا رائس کے لیے، کماد کے لیے، آلووں کے لیے میں اتنے پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں اس میں جو ہے بیلنس فرٹیلائزر کیسے استعمال کروں۔ تو وہ اتنے پیسوں میں آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق، جیب کے جتنے آپ کے پیسے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو اس کا کمبینیشن بنا کے دے دے گی، کھادوں کے استعمال کا کمبینیشن بنا کے دے گا۔ وہ ایپ خود کیلکولیٹ کر کے بتا دے گی۔ وہ اتنی آسان ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے تک ہر بندہ بڑا ایزیلی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ صرف آپ ایک دفعہ اس ایپ سٹور سے اپنی موبائل کے اوپر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ویڈیوز بھی ہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے بعد آپ کو مارکیٹ میں کھادوں کا کیا ریٹ ہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ہماری لیبارٹری کہاں پہ ہیں، اس ایپ کے اندر ہی ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی ہیں ہمارے، آپ صرف اس ایپ کے اوپر جائیں اور جو آپ کے علاقے کی قریب 3 لیبارٹری آٹومیٹکلی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی یا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے کھادوں کے متعلق، زمین کے انالیسس کے بارے میں، پانی کے بارے میں، وہ ساری آپ کی رہنمائی کرے گا۔ میری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جتنے مرضی اچھے بیج لے لیں، جتنے مرضی کر لیں، جب تک آپ کی زمین ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی فرٹیلٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اس میں پیداوار نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس جو ایپ ہے، میں خود حیران ہوں کہ اتنے اس کے جو ہے نا اس کے جو استعمال ہے اور اتنے اس کے فوائد ہیں، اور ذمہ دار تو ضرور اس سے بھرپور جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہماری 20 سال کا جو ریسرچ ہے اس کے ڈیٹے کے اوپر ہم نے ماڈلنگ کر کے اس کو ڈیولپ کیا ہے، یہ اپنے جنرل آئیڈیاز کے اوپر نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے یہ بہت جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نہیں، ذمہ دار دوستوں کو پھر تو بہت اچھا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کی ایپ ہے اس کو ذمہ دار دوست ڈاؤن لوڈ کریں اور استعمال کریں، تاکہ کھادوں کے استعمال کے بارے میں صحیح حکمت عملی وہ جان سکیں، اپنے رقبے کے حوالے سے، اپنی زمین کی ضروریات کے حوالے سے کھادوں کے۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو زمین کا تجزیہ کروانا چاہیے، اگر آپ کے پاس زمین کا تجزیہ پہلے سے موجود ہے تو پھر بھی آپ کو اس ایپ سے رہنمائی مل سکتی ہے، اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر یہ کوئی اتنا مشکل ہے نہیں ہے، آپ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آفیشیل کو ساتھ لے کے بھی سوائل سیمپلنگ کروا سکتے ہیں، یا آپ خود بھی سوائل سیمپل لے کے لیب میں دے دیں، وہ آپ کو رپورٹ مل جائے گی، انالیسس کی رپورٹ سوائل کے حوالے سے، زمین کے تجزیے کے حوالے سے، تو اس کے مطابق آپ اس ایپ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یقینی طور پہ ایک سوائل فرٹیلٹی کی ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور ذمہ دار دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ایپ اسی لیے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے اچھی معلومات کھادوں کے استعمال کے حوالے سے جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ حاصل کر سکیں، اور اس کو ضرور دوست استعمال کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سے متعلقہ ایک اور بھی سوال ہے، ابھی تک ہم نے جو جتنی بھی بات کی وہ ساری تو جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جو ٹیوب ویل اریگیٹڈ یا کینال اریگیٹڈ ان علاقوں کے حوالے سے تھی، لیکن اچھی خاصی گندم ہمارے برانی ایریاز میں بھی کاشت ہوتی ہے، اور برانی ایریاز میں بھی ذمہ دار بڑی محنت کر کے گندم لگاتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے
برانی ایریا کے لیے جو آپ کی سفارشات ہوں گی وہ مخصوص اس علاقے کے لیے ہوں گی. آپ برانی ایریاز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, وہاں کی حالات کیا ہیں, پانی کے حالات کیا ہیں, زمین کیسی ہے, تو وہاں پہ بارش کیسے ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے, آپ سب چیزوں سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. تو خاص کر پھر ہمارے جو برانی ایریاز ہیں ان حوالوں سے, ان ایریاز کے حوالے سے آپ کیا ذمہ دار دوستوں کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ برانی ایریاز میں وہ گندم کی بہتر پیداوار لینے کے لیے کھادوں کا استعمال کیسے کریں؟ جی, یہ جو برانی علاقوں کی بات کی ہے, ہم وہاں پہ جو کھادوں کی سفارشات کرتے ہیں وہ بارش کی مقدار کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کم بارش والا علاقہ, ٹھیک ہے, درمیانی بارش والا علاقہ, زیادہ بارش والا علاقہ نا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کم جو یہاں پہ بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک بوری جو ہے وہ یوریا کی, ٹھیک ہے, ایک بوری ڈی اے پی کی, اور آدھی بوری جو ہے نا وہ ایس او پی کی وہ ڈال لیں. جو اب میڈیم جو درمیانہ علاقہ ہوتا ہے بارش کا, اس میں ہم کہتے ہیں 1.25 بوری کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یوریا کی 1.25 بوری ڈی اے پی کر لیں اور آدھی بوری پوٹاش کی کر لیں. اسی طرح جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, زیادہ بارش والا علاقہ, کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ بارش کے اوپر ہی ہوتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں آپ 1.5 بوری یوریا کر لیں, 1.5 بوری جو ہے وہ ڈی اے پی کر لیں, اور آدھی بوری پوٹاش کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری کھادیں جو ہے نا آپ بجائی کے وقت جو ہے نا وہ استعمال کر لیں. تو وہاں بجائی تو اسی وقت ہی ہوتی ہے جب کوئی بارش ہو چکی ہوتی ہے, سوائل وہ تو برانی والے تو ان کا طریقہ کار ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت آپ استعمال کر لیں. اور ریتلے جہاں گے زیادہ ریتلا علاقہ ہے, ہم وہاں پہ نائٹروجن کہتے ہیں کہ آپ 2 یا 3 جو ہے نا وہ سپلیٹس میں کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی تو اس کے لیے کوئی کہ اتنی بارش ہو تو پھر آپ استعمال کریں کھاد, یا اگر فرض کرو لائٹ سی بارش ہو جاتی ہے پھر بھی وہ استعمال کر لیں؟ وہ ان کا طریقہ کار بجائی تو انہوں نے کرنی ہے گندم کی نا. وہ بارش کے اللہ تعالیٰ کے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ جناب بارش ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہم نے اس کو یہی کیٹیگرائز کیا ہے, کم بارش والا علاقہ, درمیانی بارش والا علاقہ, زیادہ بارش والا علاقہ نا. اس میں جو اضلاع آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے حساب سے وہ اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کم از کم 1 بوری جو ہے نا ڈی اے پی کی اور 1 بوری یوریا کی ضرور اس میں استعمال کریں. لیکن اس کے علاوہ اور وہ کیا استعمال کر سکتے ہیں اس اپنے ایریے کے حساب سے؟ جس طرح فرض کرو فارم یارڈ منیور تو وہاں بھی وہ تو سب کے لیے ہے, وہ تو سونا ہے, وہ تو ہم کہتے ہیں امرت دھارا ہے, جو آرگینک میٹر ہے, جو کمپوسٹ ہے, یہ اس کی اتنی افادیت ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا اگر اس کی کوانٹیٹیو لیں نا, مطلب ییلڈ کے علاوہ جو اس کی وہ سائل کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے, سائل کی ہیلتھ کو جو امپروو کرتا ہے, اس کے بے شمار فوائد ہیں. وہ جہاں پہ بھی ہو, جس طرح بھی ہو, وہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کراپ ریزیڈیوز کو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر انہیں اویلیبل ہو تو. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ کھاد جو ہے اس کے بغیر وہاں پہ بھی کاشت جو ہے کامیاب کاشت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو نیوٹرنٹس آپ اس کو نہیں دیں گے. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں ذمہ دار دوستوں کے لیے, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کھادوں کا استعمال کہ اس پہ مسلسل ذمہ داروں کو رہنمائی کی ضرورت ہے. خاص کر اگر میں برانی علاقوں کی بات کروں تو آپ کو خیر پوری اپڈیٹس ہوتی ہیں بارش کے حوالے سے بھی, تو اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی بارش ہو تو اس حوالے سے بھی شاید ذمہ داروں کو کوئی ایٹ دیٹ ٹائم بھی ان کو کوئی رہنمائی دی جا سکتی ہے فرٹیلائزر کے حوالے سے. تو باقی میری ایک گزارش ہوگی گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی کہ چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کھادوں کا متوازی استعمال یہ بڑی بیسک اور بنیادی چیز ہے, نہ صرف گندم کے لیے بلکہ ہر فصل کے لیے, ہر سبزی کے لیے. تو یہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ ذمہ دار کھادوں کا متوازن استعمال نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے اگر ہو سکے تو میرے خیال میں تو گزارش کروں گا کہ الیکٹرانک میڈیا کو اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے گندم میں کھادوں کے متوازن استعمال کے لیے. پھر پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو 2 میڈیاز ہیں جو جن تک فارمرز کی ایکسیس ہے, عام ذمہ دار کی بھی ایکسیس ہے, وہ اخبارات نہیں ذمہ داروں کے پاس پہنچ پاتے, نہیں جاتے, لیکن اور بھی تو بہت سارے ہیں جس طرح پوسٹرز ہیں,
पम्फलेट्स हैं, गो ज़राअत नामा भी है, इसमें भी सिफारिशात जाती हैं। गंदम का अपना पैदावारी मनसूबा है वो भी जाता है, लेकिन ये कम लोगों तक जाता है। तो आम ज़मींदार तक खादों का जो मतवाज़न इस्तेमाल है उसको मालूमात पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पोस्टर्स, पम्फलेट्स, इनको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए, इनका सहारा भी लेना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा दें। बाकी फिर जब ज़मींदारों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो फिर यकीनी तौर पे वो भी कोशिश करेंगे कि हम इनके मुताबिक खादों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दे सकें, कर सकें। तो अल्टीमेटली हमारा मकसद तो यही है कि हम गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जिस तरह पहले बात हुई है कि कुदरत ने पाकिस्तान में गंदम की औसत पैदावार का जो सलाहियत ज़मीनों में रखी है वो 60 मनफी एकड़ है। अगर हम पिछले साल को देखते हैं तो पिछले साल की जो हमारी औसत पैदावार है गंदम की वो तकरीबन 34 मन से कदरे ज़्यादा है। और अगर एरिया बढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम जो कुदरती तौर पे पैदावारी सलाहियत है हमारी ज़मीनों की गंदम की पैदावार की 60 मनफी एकड़, अगर हम उसके लिए कोशिश करें तो हम एक कह लें कि सस्टेनेबल जो वीट प्रोडक्शन है हम उसकी तरफ जा रहे होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से उम्मीद है कि ज़िम्मेदार दोस्तों को आज की ये बात पसंद आई होगी। मेरी गुजारिश होगी ज़िम्मेदार दोस्तों से, बाकी दोस्तों से, कि वो हमारी इन वीडियोज़ को बाकी दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक, ज़िम्मेदार दोस्तों तक ये मालूमात पहुंच सकें। और जो भी दोस्तों के सवालात होंगे हम उनको भी वेलकम करते हैं और उन सवालात का हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। अगर कोई ख़ास सवालात हैं फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल के हवाले से तो मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब भी हाज़िर हैं, इनसे डायरेक्टली भी रब्ता कायम किया जा सकता है, या हमारे उस चैनल के ज़रिए भी आप सोशल मीडिया के ऊपर भी डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी आप कोई सवाल कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों को बर वक्त सही तौर पे जवाब दे सकें। आप दोस्तों का बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी टाइम निकाला इसके लिए, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह की नशिस्तें हम डॉक्टर साहब के साथ कर सकें आप दोस्तों के की मालूमात के लिए। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी।